باب 2۔ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ پرانے زمانے میں کہانی کا آغاز ہمیشہ اس چھوٹے سے جملے سے ہوا کرتا تھا۔ وہ کہانی جو میں سنانے لگا ہوں اگرچہ نئے زمانے کی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے بات شروع کرنے کے لیے اس سے بہتر اور برمحل فقرہ سوچتا ہے نہ ملتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ عمر اور سیدھا جملہ اگر مفید اور کارآمد نہ ہوتا تو پھر اتنا دیر پا کیسے ثابت ہوتا؟ آج مجھے اس کو مستعار لینے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ماں دوسرے کا بچہ بھی گود لے لیتی۔ میری زندگی میں کل 4 بادشاہ داخل ہوئے۔ پہلا دادی اماں کی کہانیوں میں ملا، دوسرا شعر و ادب میں، تیسرا تاریخ کے اوراق میں، اور چوتھا مال روڈ پر۔ پہلے بادشاہ سے میری ملاقات بہت سرسری رہی، اور اس کے سوا کچھ یاد نہیں کہ وہ ایک خدا ترس انسان تھا، بیٹے بیٹیاں نیک اور فرما بردار تھے، اس کے عہد میں بکری اور شیر ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ ایک احساس یہ بھی ہے کہ کہانی سنانے والی دادی ماں کی نظر میں ان کا اپنا بیٹا بادشاہ اور پوتا شہزادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ شاہی خاندان کی خوبیاں بڑے چاؤ سے بیان کرتی ہیں۔ کہانی کے اس بادشاہ سے میری ملاقات بہت کم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دادی اماں نے جو 60 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اور اپنی بیوگی کے 30 سال 7 بچوں کے گھروں کے باری باری پھیرے لگانے میں صرف کر دیے۔ خاندان کے بیشتر افراد ان شہروں میں رہتے تھے جن کا درمیانی فاصلہ 2-3 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ البتہ ہم لوگ بہت دور تھے، ریل کا 24 گھنٹے کا سفر، 2 جگہ گاڑی بدلنے کا مرحلہ، اس لیے ہماری باری بہت دیر میں آتی تھی۔ ایک بار وہ آئیں اور کہانیاں سنا گئیں۔ دوسری بار جب آئیں تو میں کہانیاں سنانے کی عمر سے نکل کر نماز روزے کی باتیں سننے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس پھیرے کا تاثر یہ ہے کہ دادی ماں ایک خوبصورت کشمیری خاتون تھیں، چہرہ نورانی، قد لامبا، صحت اچھی، طبیعت سادہ، اور دل اتنا کشادہ کہ ساری دنیا اس میں سما جائے۔ شوق ان کے 2 تھے، عبادت کرنا اور دعا مانگنا۔ وہ اپنی سفید چادر ہاتھوں پر ڈال کر اس کی جھولی بناتی اور پھر دیر تک دعا مانگتی۔ اپنے پرائے سبھی ان کی دعا میں شامل ہوتے۔ اپنوں کے نام لے لے کر دعا مانگنے کے بعد پرائے کی باری آتی۔ یا اللہ، سب بیماروں کو شفا دے، ہر بھٹکے ہوئے کو ہدایت دے، ہر مسافر کو خیریت سے اس کے گھر پہنچا۔ اس کے بعد وہ دعا کو ہمیشہ ان الفاظ پر ختم کرتی، یا اللہ کل عالم دی خیر۔ جو دادی خدا سے کائنات کی بھلائی مانگتی ہو، اس کی کہانیوں کا بادشاہ نیک اور خدا ترس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ دوسرے بادشاہ سے پہلی ملاقات الف لیلہ کی کہانیوں میں ہوئی۔ اس کے بعد قدر تفصیلی ملاقات گلستان سعدی کے باب درس سیرت بادشاہاں میں ہوئی۔ ان 2 ملاقاتوں کے بعد وہ بادشاہ جا بجا نظر آنے لگے۔ فردوسی کے شاہنامہ میں، قائی کے قصائد میں، غالب کی رباعی میں، اقبال کی مثنوی میں الف لیلہ کا بادشاہ کہانیوں کا رسیا تھا۔ گلستان کا بادشاہ پند و نصاحہ پر عمل کرتا تھا۔ شرط صرف اتنی تھی کہ نصیحت کرنے والا سعدی ہو یا غزالی۔ مریدوں نے نصیحت کو پلے باندھا اور شاہ نشین پر یہ کندہ کرایا کہ زنہار دنیا سے دل نہ لگانا، اس پر تکیہ نہ کرنا۔ اس نے تمہارے جیسے کتنے ہی بادشاہوں کی پرورش کی اور پھر ان کا صفایا کر دیا۔ سعدی نے گلستان میں جتنے صفحے بادشاہوں کے بارے میں لکھے، اتنے اخلاق درویشاں پر لکھے نہ فضیلت و قناعت پر۔ حد تو یہ ہے کہ عشق و جوانی کا باب بھی بادشاہت کے باب سے چھوٹا ہے۔ سعدی اختیار و اقتدار اور حرکت کے قائل ہے، اس لیے بادشاہوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ خالی ہاتھ، خالی پیٹ قوت سے خالی، خالی ہاتھ مروت سے خالی، پابند کیسے سیر کر سکتا ہے، فاقہ کش کیسے خیرات کر سکتا ہے۔ شاہنامہ کے بادشاہ کی زندگی جنگ و جدال سے عبارت ہے۔ جنگ جیتے تو تعاقب، ہارے تو فرار۔ قرار کی کوئی صورت اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ گاہے شہزادہ غلام بنتا ہے، بکریاں چراتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، وقت مقررہ پر پہچانا جاتا ہے، اولاد نریرہ سے محروم بادشاہ کا داماد اور جانشین بن جاتا ہے۔ کم از کم ساسان کے ساتھ یہی ماجرا ہوا، وگرنہ ایران باستان کی تاریخ بنجر ہوتی اور کسی فردوسی کو شاہنامہ لکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ محمود غزنوی وعدہ شکنی سے بچ جاتا، خزانے کو 60,000 اشرفیوں کی بچت ہوتی۔ غالب کا بادشاہ بس نام کا بادشاہ ہے، عملداری انگریز کی ہے،
بے اختیار بادشاہ کی جیب خالی ہے۔ وہ دال پکا کر غالب کو تحفے میں بھیجتا ہے۔ غالب شعر اور لفظ کا با اختیار بادشاہ ہے۔ وہ اس تحفے کے بارے میں ایک ربائی کہتا ہے اور اس دال کو دولت دین و دانش و داد کی دال قرار دیتا ہے۔ جب غالب ایسے بے بس بادشاہ کا قصیدہ لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے لشکر کا جھنڈا بلند ہونے پر چف کو چکر آ گیا، اس کا نام خطبے میں آیا تو ممبر کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ ملک السلطنت کا ایسا عظیم الشان وارث دیکھا تو لوگ تغرل و سنجر کو بھول گیا۔ وارث بادشاہ اتنا بے خبر ہے کہ قلعے سے باہر دنیا بدل گئی اور اسے پتہ نہ چلا، مگر شاعر کہتا ہے اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوح ازل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بادشاہ پر عیاں ہے۔ پھر شاعر دعا دیتا ہے کہ ایسے شخص کی بادشاہت اس وقت تک سلامت رہے جب تک ہے طلسم و روز و شب کا در کھلا۔ قصیدہ گو شاعر بھی دراصل بازیگر ہوتا ہے۔ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ وقت نے ثابت کیا کہ غالب کا شعر زوردار ہے مگر بادشاہ کمزور ہے۔ بادشاہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، جلا وطن کیا گیا۔ غالب نے ایک بغل میں بیاض اور دوسری میں درخواست دبائی اور کلکتے میں ایسٹ انڈیا کے دفتر میں داد اور پینشن لینے پہنچ گئے۔ ایک بادشاہ وہ ہے جو نام بدل بدل کر اقبال کے کلام میں جا بجا داخل ہو جاتا ہے۔ سلطان غازی، سلطان شہید، سلطان مظفر، سلطان فاتح، سلطان مراد۔ وہ بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کبھی اندلس میں کھجور کا پہلا پودا لگاتا ہے جو 700 سال تک پھل دیتا رہتا ہے۔ وہ ان پودوں سے مختلف تھا جو ہمارے سیاستدان برسات میں شجرکاری کی مہم کے دوران ایک سال ایک جگہ دھوم دھام سے لگاتے ہیں مگر دوسرے سال پھر اسی جگہ نیا پودا لگانے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میدان سیاست بنجر قدیم ہے، سیاستدان بے فیض ہے۔ جمہوریت کا پودا جڑ پکڑتا ہے نہ پھل دیتا ہے۔ اس سے تو بادشاہ ہی بھلے تھے۔ کلام اقبال والا بادشاہ کبھی قصاص کی آیت سن کر بے چون اور چراغ قاضی کے سامنے اپنا ہاتھ سزا کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ کبھی اقرار کرتا ہے کہ بادشاہوں کی جنگ لوٹ مار کے لیے ہوتی ہے مگر مومن کی جنگ ایک سنت ہے۔ کبھی نصیحت کرتا ہے کہ شیر کی زندگی کا ایک دن گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ کبھی وصیت کرتا ہے کہ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز۔ اتنی اچھی باتیں اچھے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ بادشاہ لوگ بھلے اور اچھے ہی ہوں گے جو اس بے ڈھب دنیا کو تاریکی اور جہالت کے جنگل سے ہانک کر 18ویں اور 19ویں صدی تک لے آئے۔ میں نے چند فارسی قصائد پڑھے، کچھ سمجھ میں آئے، کچھ مشکل نکلے۔ ان کے پڑھنے سے پہلی بار میرے دل میں بادشاہوں اور ساتھ ہی شاعروں کے بارے میں شبہات پیدا ہوئے۔ ان دنوں میں یونیورسٹی رائڈنگ اسکول کے شہ سواروں کے دستے میں شامل تھا۔ جست لگا کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا اور جہل میں صوبیدار صاحب سے داد وصول کرتا۔ رکاب میں پاؤں کا تہائی حصہ ڈالنے اور چاروں لگاموں کو انگلیوں میں اس طرح پرونے کے بعد کہ اوپر کی 2 کسی ہوئی اور نیچے کی 2 ڈھیلی ہوں، میں یہ سوچتا کہ آخر وہ بادشاہ گھوڑے پر کیسے سوار ہوتا ہوگا جس کی رکاب چومنے کے لیے گمان اور خیال کو 9 آسمانوں کی کرسی پر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اتنا طول کھینچنے کا کیا فائدہ؟ یوں تو مار باندھنے سے کیا حاصل؟ یہ مضمون ظہیر فاریابی جیسے معقول شخص نے اپنے ایک قصیدے میں غزل اور سلان کی مدح میں باندھا ہے، جس سے وہ کچھ عرصہ بعد ناراض ہو کر مبالغہ اور لفاظی کا پشتارہ اٹھائے کسی اور بادشاہ کے دربار میں جا نکلا۔ ان دنوں بادشاہ اور شاعر دونوں کثرت سے پائے جاتے تھے، اب صرف شاعروں کی کثرت رہ گئی ہے۔ سیاسیات کے چند ابواب اور تاریخی عالم کے چند اوراق نے بادشاہی کا وہ طلسم توڑ دیا جو کہانیوں، قصیدوں اور شاہناموں نے باندھا تھا۔ وہاں راوی چین ہی چین لکھتا تھا اور یہاں راوی بے چینی ہی بے چینی لکھتا ہے۔ وہ راوی داستان گو اور شاعر تھا، مبالغے کی فضا میں سانس لینے اور خیال آرائی میں مگن رہنے والا۔ یہ راوی مورخ اور عالم ہے، واقفیت اور اصلیت کا گواہ، حقیقت نما اور حقیقت نگار۔ میں طے کرتا ہوں کہ 2 قدم مورخ کے ساتھ اٹھاؤں گا اور 1 قدم درباری اہل قلم کے ساتھ۔ رفتار سست ہو گئی مگر سفر دلچسپ ہو گیا۔ تاریخ ہنگامہ پسند ہے اور بادشاہ کی ساری زندگی ہنگاموں میں بسر ہوتی ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ 2 ہنگامے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کی آمد کا ہنگامہ، دوسرا اس کی رخصت کا۔ اور اگر اس آمد و رفت میں کسی بادشاہ کو ذرا سا وقفہ مل جائے تو وہ عیش محل کی رونق بڑھانے میں گزر جاتا ہے۔ بادشاہوں کی آمد کا سلسلہ ایسا ہے کہ بڑے نیک سیرت شہزادے بھی تخت نشینی کی خاطر انتہائی ظلم و ستم، ہر طرح کے مکر و فریب میں ذرا قباحت محسوس نہیں کرتے۔
بعض اوقات حالات اتنی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں کہ مورخ بادشاہوں کی آمد و رفت کا حال لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے۔ اشوک اور زر کثیر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اشوک کو تاریخ میں ایک عظیم مگر نیک اور پارسا راجا کی حیثیت حاصل ہے۔ رحم دلی کا یہ عالم کہ اس کے راج میں کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ جانور کی ہتیا کرنے والے پر قتل کا مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ نرم دلی اتنی کہ جب کلنگا کی لڑائی میں فتح حاصل کی تو ہارنے والی فوج کی تباہی اور بربادی سے غمزدہ ہو کر اس نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کی توسیع کا کام فوراً بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ نیکی اور پارسائی سے اچانک رغبت کی وجہ سے 7 لاکھ فوجی بے روزگار، 10,000 جنگی رتھ ناکارہ اور 9,000 سدھائے ہوئے ہاتھی آوارہ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ کہنا غلط ہوگا کہ اشوک ملک کے قانون اور اس کی خارجہ پالیسی بے سوچے سمجھے محض ہنگامی اور جذباتی وجوہات کی بنا پر وضع کرتا تھا۔ اس نے تو اپنی تخت نشینی کی خاطر 16 ماؤں سے جو 100 ستیلے بھائی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ کیسی ہتیا اور کون سا مقدمہ! اگر وہ اس سلسلے میں ذرا بھی ہچکچاتا تو تخت پر بیٹھنے کے بعد کمر بھی سیدھی نہ ہوتی کہ تختہ الٹ جاتا۔ ایران میں زرکسیس دوم کو بادشاہت ملنے کے چند ہفتے بعد ایک سوتیلے بھائی نے ہلاک کر دیا۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد وہ خود دارا دوم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ دارا کے خلاف ناکام بغاوت ہوئی، باقی قتل ہوا، اس کی آل اولاد کا حشر برا ہوا، بیوی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور باقی اہل خانہ کو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ دارا دوم کے جانشین کو تخت نشینی کے بعد پہلے اپنے بھائی کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک سازشی بیٹے کو قتل کرنا پڑا۔ جب اسے پتہ چلا کہ دوسرا برخوردار بھی اس کے خلاف سازش میں مصروف ہے تو وہ اس خفیہ خبر کی تاب نہ لا سکا اور صدمے سے مر گیا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے کچھ دیر جم کر حکومت کی مگر اسے آخرکار ایک جنرل نے زہر دے دیا۔ ایک وفادار اور نمک خوار نے مقتول بادشاہ کے نوجوان بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور دعوے داروں سے نجات پانے کے لیے اس کے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ یہ نوجوان فرما روا بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے محسن کا احسان کس طرح چکائے کہ اس کے حمایتی نے آنکھیں بدل لیں، بادشاہ گھر نے نوجوان شاہ اور اس کے کمسن بچوں کا خون کر دیا، اپنے ایک زن صرف دوست کو اورنگ کی زیب و زینت بنا دیا۔ ایک تھا بادشاہ اور وہ ایسے گمراہ کن ماحول میں رہتا تھا اور ایسے مفت خور بلکہ حرام خور جی حضوری مصائبوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کے لیے معمول کے مطابق زندگی بسر کرنا اور عام آدمی کی طرح سوچنا سمجھنا اور عمل کرنا ممکن نہ رہا۔ اس کی اکثر باتیں اور حرکتیں خلاف عقل ہوتی تھیں۔ ایک بار یہ بادشاہ اپنی والدہ کے ساتھ جوا کھیلنے لگا۔ کھیل بہت آسان تھا اور لمحے بھر میں ختم ہو جاتا تھا۔ ایک پاسا تھا جس پر 1 سے لے کر 6 تک ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ 1 نمبر بادشاہ لے لیتا اور 1 اس کی والدہ۔ پاسا پھینکا جاتا، اگر دونوں نمبر نہیں آتے تو کھیل برابر۔ بادشاہ کا نمبر نکل آتا تو والدہ اسے شرط پر لگائی ہوئی رقم دے دیتی، والدہ کا نمبر آ جاتا تو بادشاہ شرط میں لگایا ہوا غلام ہار جاتا جسے محترمہ کی فتح کی خوشی میں شوقیہ ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ماں بیٹے کے آدھے گھنٹے کے کھیل کے نتیجے میں 150 غلام بے موت مارے جاتے، قطع نظر اس کے کہ ملک، زمانہ اور خاندان کون سا تھا۔ ایک بار تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے بادشاہ کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے تختہ مشق کی جگہ تفریحاً ایک لڑکے کو کھڑا کیا اور اس کی باپ کی آنکھوں کے سامنے نشانہ اڑا دیا۔ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ خوفزدہ باپ نے بڑھ کر قدم چومے اور بادشاہ کی نشان اندازی پر اسے مبارکباد پیش کی۔ زبردست مارتا ہے اور رونے نہیں دیتا۔ بادشاہ مارتا ہے اور پسماندگان سے مبارکباد بھی وصول کرتا ہے۔ ایران کے 3 بادشاہوں نے عدل و انصاف کے سلسلے میں اپنے اپنے زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی: نوشیروان، کیقباد اور کمبوجیا۔ نوشیروان عادل اور اس کے ادا شناس وزیر کی گفتگو اور جنگل میں شب بیدار پرندوں کا خانگی مکالمہ بہت مشہور ہے، مگر دوسرے 2 بادشاہوں کے عدل کا قصہ تاریخ کی گمشدہ اوراق میں درج ہے۔ 550 قبل مسیح ایران کا شمال مغربی حصہ میڈیا چھوٹے چھوٹے خود مختار اضلاع میں بٹا ہوا تھا۔ ایک ضلع کا حاکم اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ اپنے جھگڑے اور مقدمے لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ پہلے اس تفریق کے بغیر کہ مقدمہ اس کی اپنی ریاست کا ہے یا دوسرے کے علاقے کا، وہ سب کی بات سنتا اور فیصلے صادر کرتا۔ رفتہ رفتہ بیرونی ممالک سے انصاف کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی
کہ اسے مجبوراً اعلان کرنا پڑا کہ آئندہ صرف ان علاقوں سے مقدمات سنے جائیں گے جو براہ راست اس کے ماتحت ہیں۔ اپنے اپنے حریص اور بے انصاف حاکموں سے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ کیق آباد کو سارے میڈیا کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جس حکم سے انصاف نہ ملے، لوگ اس کی جگہ باہر سے نیا حکمران درآمد کر لیتے ہیں۔ جس ملک میں انصاف دستیاب نہ ہو، لوگ اسے کسی دوسرے ملک میں ضم کر دیتے ہیں۔ عدالتوں میں انصاف رائج کرنے کی ایک انوکھی ترکیب کمبوڈیا نامی بادشاہ نے نکالی۔ اس کے عہد سے پہلے کسی کو یہ ترکیب سوجھی، نہ اس کے بعد کسی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ بادشاہ کمبوڈیا کے حکم کے مطابق بے انصاف اور بے ایمان جج کی کھال بطور سزا جیتے جی کھینچ لی جاتی۔ کیونکہ یہ کھال یتیم خانے کے کسی مصرف کی نہ ہوتی، اس لیے اس سے سرکاری فرنیچر کی پوشش کا کام لیا جاتا۔ جج صاحب کی کھال ان کی کرسی عدالت پر مڑوا دی جاتی، پھر آن جہانی جج کی جگہ اس کے بیٹے کا تقرر کیا جاتا تاکہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر آغوش پدر کی گرمی اور انجام پدر کی تپش محسوس کرے اور مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت انصاف اور صرف انصاف سے کام لے۔ اولاد کی اصلاح کا یہ اصول، باپ کے گناہوں کی کفارے کا یہ قاعدہ، عدلیہ کو عبرت دلانے کا یہ سبق، معاشرے میں عدل و انصاف رائج کرنے کا یہ دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو دل وارنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے، نہ جانے کیوں پاکستان کے ہر اس کمیشن کی نظر سے اوجھل رہا جو وقتاً فوقتاً انصاف کو فوری اور یقینی بنانے اور رشوت کا خلا کرنے کے لیے قائم کیے جاتے رہے۔ اگر کیمبائسس کے اس قانون کو آج ہر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں نافذ کر دیا جائے تو گودام بے انصاف اور بددیانت حکمرانوں کی کھالوں سے بھر جائیں اور ملک میں صوفوں اور کرسیوں کی پوشش بنانے والے تمام کارخانے بند ہو جائیں۔